دو قسم کے تھاٹس ہوتے ہیں۔ ایک، جب تمہارا ذہن بہت شور کر رہا ہو، جب ذہن کی جھیل کی سطح لہروں سے بھری ہو، جو کہ اس دنیا کی عام حالت ہے۔ اور دوسرے تھاٹس وہ ہوتے ہیں کہ جو اس وقت ذہن کی سکرین پر نمودار ہوتے ہیں جب ذہن کی جھیل اپنی تہہ کی طرح سٹل اور ساکت ہوتی ہے۔ سٹل جھیل آئینہ بن جاتی ہے، اس میں تم اپنا عکس دیکھ سکتے ہو۔ سٹل دماغ جب سوچ رہا ہوتا ہے تو جو تھاٹس پیدا ہوتے ہیں وہ اوریجنل تھاٹس ہوتے ہیں، تخلیقی۔ وہ سماج کے شور کا محض کوئی ریئیکشن نہیں ہوتے۔ وہ سوچیں جو سکوت سے پھوٹتی ہیں، ان میں پاور ہوتی ہے، پاور کہ وہ آپ کو بھی اس مقام سکوت، پوائنٹ آف سٹلنس تک لے جائیں جہاں سے آپ جنمے ہیں، جہاں سے آپ پھوٹے ہیں۔ وہ پاور کہ جو لہروں کو جھیل کی تہہ کے سکوت تک پہنچا دے۔ یہی سکوت ہے، یہی سٹلنس ہے جسے آپ اندرونی یا باطنی سکون کہتے ہیں۔ اور یہی پیس، یہی سٹلنس، یہی سکون اور سکوت آپ کی بینگ، آپ کے ہونے کا ایسنس ہے، جوہر ہے۔ اس وقت انسان کی حالت عملاً یہ ہے کہ وہ بہاؤ میں بہہ رہا ہے۔ وہ یہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ وہ کائنات جس کے بہاؤ میں وہ بہہ رہا ہے وہ ہے کیا۔ یہ کائنات اس کے اپنے ہی کانشیسنس کی تخلیق کرتا ہے۔ وہ پوائنٹ آف کانشیسنس اگر میوٹ کر دیا جائے تو ساری کائنات ایک دم سے فنا کے گھاٹ اتر جائے گی۔ ایک لمحے کے لیے کسی اوپن جگہ پر کھڑے ہو کر دیکھو، یہ اتنا وسیع آسمان، یہ بے انت عمارتوں کا سلسلہ، یہ گلیوں میں چل پھر رہے لوگ، وہ آسمان پر سورج، وہ افق پر بادل، کتنی وسیع ہے یہ دنیا۔ اب ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے، یہ سب مقامات کدھر گئے ہیں؟ اب یہ آپ کے ذہن میں تھاٹس کی شکل میں تو ہو سکتے ہیں مگر فزیکلی فنا ہو گئے ہیں۔ یہ پوری کائنات بھی ایسے ہی ہے۔ اسے تمہارے اندر ایک مقام ہے، مقام آگہی، پوائنٹ آف اویئرنس، مقام شعور، پوائنٹ آف کانشیسنس جو تخلیق کر رہا ہے۔ یہ مقام شعور اپنی آنکھیں بند کر لے تو کچھ بھی باقی نہ بچے گا۔ کبھی آپ کو بے ہوش ہونے، انکانشیس ہونے کا اگر تجربہ ہوا ہو تو آپ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا موجود ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر وہ پوائنٹ موجود ہے جس نے یہ ساری کائنات تخلیق کی ہے۔ مگر انسان کی بے بسی دیکھیے کہ وہ اپنی ہی تخلیق کردہ کائنات کے سامنے بے بس ہو گیا ہے۔ اس بے بسی کے احساس سے نجات کی راہ ایک ہی ہے، اپنے آپ سے رابطہ، اپنے آپ کو جاننا۔ اور اپنے آپ سے رابطے کا ایک ہی طریقہ ہے جسے مذہب عبادت کہتا ہے، صوفی مراقبہ، اور جدید دنیا جسے میڈیٹیشن کہتی ہے۔ جب انسان کا انر سٹلنس سے، باطنی سکوت سے رابطہ کٹتا ہے تو سمجھیے کہ خود سے اس کا رابطہ کٹ چکا ہے۔ اور خود سے کٹنے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کائنات کی دیگر فورسز کے آسرے پر ہیں، ایک بے سہارا تنکے کی طرح، لہریں جسے جس سمت لے جائیں لے جائیں۔ ہر ایک انسان کی اتھاہ گہرائی میں اس کا احساس سے ذات موجود ہے، بس وہ ان پردوں کے نیچے دب گیا ہے جو ذہن نے، جو ایگو نے تراشے ہیں۔ وہ سینس آف سیلف ہی آپ کے اندر موجود سٹلنس ہے۔ یہ سٹلنس کا احساس، آئی ایمنس کا یہ غیر مادی نا آشکارا احساس، اس نام، اس فارم سے کہیں گہرا، کہیں پائیدار اور ابدی و ازلی نیچر کا ہے، جس نام اور شکل سے، نیم اور فارم سے آپ جڑ گئے ہیں۔ یاد رکھو، سکوت تمہاری بنیادی فطرت ہے۔ اور سکوت کیا ہے؟ وہ انر سپیس، وہ باطنی گنجائش، یا کہہ لیں وہ آگہی، وہ اویئرنس، جس میں یہ لفظ اس وقت سکرین پر ابھر رہے ہیں، جنہیں تم دیکھ رہے ہو، جنہیں تم پرسیو کر رہے ہو، اور جو تمہارے ذہن میں جا کر تھاٹس بن رہے ہیں۔ اس اویئرنس، اس آگہی کے بغیر کوئی پرسیپشن ہے نہ خیالات کی یہ دنیا۔ تم
یہی آگہی ہو، تم یہی اویئرنیس ہو۔ بس شخص ہونے، پرسن ہونے کا ایک بھیس ہے، ایک روپ ہے جو تم نے دھارا ہوا ہے۔ انسان کی بنیادی فطرت جھیل کی گہرائی جیسی ہے جو ساکت ہوتی ہے، چاہے جھیل کی سطح پر جتنی بھی اونچی اونچی لہریں اٹھ رہی ہوں، جھیل کا باطن ہمیشہ سٹل ہوتا ہے۔ تمہارے اندر یہ سٹلنس موجود ہے، بس تم اسے دیکھ نہیں پا رہے ہو۔ یہ سٹلنس، یہ سکوت بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ سکوت وہ پوائنٹ آف کانشیسنس ہے، وہ اویئرنیس ہے جو اس وقت ان لفظوں کو پرسیو کر رہا ہے۔ تمہارے اندر یہ جو پرسیپشن کا پوائنٹ ہے، یہی سٹلنس ہے، یہی حقیقی تم ہو، یہی پرسیپشن ہے کہ جو تمہارے دماغ میں خیالات کو تخلیق کر رہی ہے۔ اگر یہ اویئرنیس، یہ آگہی، یہ سکوت، یہ مقام ادراک تم میں نہ ہوتا تو نہ تم کسی چیز کو پرسیو کر پاتے، نہ ان پرسیپشن سے خیالات بنتے، نہ وہ دنیا ہوتی جو تمہارے دماغ کی تراشیدہ ہے۔ اس لیے تمہاری بنیادی ترین حقیقت وہ نہیں جو تم سوچتے ہو، تمہاری حقیقت وہ مقام ہے جہاں سے دماغ کو سوچوں کی سپلائی ہوتی ہے، اور اس مقام ادراک کو، پوائنٹ آف پرسیپشن کو آپ کہہ سکتے ہو اویئرنیس۔ تم جسم نہیں، تم دماغ نہیں، تم آگہی ہو، تم شعور ہو، وہ آگہی، وہ شعور جس کی کوئی شکل نہیں، جس کا کوئی نام نہیں، اور یہ آگہی سٹلنس ہے۔ سوچیں وہ جھیل، اس کی تہ نہ ہوتی، وہ میڈیم، وہ پانی نہ ہوتا تو یہ تمہیں بظاہر نظر آ رہی لہریں کہاں سے بنتی؟ تمہارے تھاٹس تمہیں نظر آتے ہیں کیونکہ تمہاری نظر جھیل کی سطح پر ہے، مگر وہ جو تہ تمہیں نظر نہیں آ رہی وہ نہ ہوتی تو یہ لہریں بھی نہ ہوتی۔ تمہاری باہری دنیا کا جو شور ہے یہ نتیجہ ہے اور مساوی ہے اس شور کے جو تمہاری سوچ کی اندرونی دنیا میں ہے، اور جو تمہاری باہری حالت میں خاموشی ہے وہ تمہارے باطن میں اپنے ہی مساوی سکوت اور سٹلنس پیدا کرتی ہے۔ جب بھی کسی وقت اپنے ارد گرد خاموشی کو پاؤ، اس کو غور سے سنو۔ سننے سے میری مراد یہ ہے اس کا نوٹس لو، اس کو توجہ دو، اس پر فوکس کرو۔ یاد رہے کہ جب تم خاموشی کو سنتے ہو تو اس سے تمہارے اندر سکوت کی ایک نئی سمت، نئی ڈائریکشن کھلتی ہے، کیونکہ خاموشی کو ایک ہی حالت سن سکتی ہے، آپ کی وہ حالت جس میں آپ بالکل ساکت ہوں، سٹل ہوں۔ یہ دھیان رکھیں کہ جس لمحے آپ اپنے ارد گرد موجود خاموشی کو سن رہے ہوں اس وقت آپ سوچ نہ رہے ہوں، تھاٹ پروسیس نہ ہو رہا ہو، یعنی آپ خاموشی سے آگاہ رہیں، اویئر رہیں، مگر تھنکنگ کے بغیر، سوچوں کے بغیر۔ اگر تمہاری باہری دنیا میں شور ہے تو اس کو یہ نہ سمجھو کہ شور باہری دنیا کا کوئی فینومینن ہے، یہ شور مساوی ہے اور نتیجہ ہے اس شور کا جو تمہارے ذہن میں برپا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر تم باہری دنیا میں خاموشی کریٹ کر سکو، جیسے مراقبہ اور میڈیٹیشن، تو اس سے تمہارے اندر کی دنیا میں بھی ایک سکوت اور سکون کی کیفیت پیدا ہوگی، وہ کیفیت کہ جو تمہارے ریئل سیلف سے تمہیں قریب ترین لے جائے گی۔ اگر کسی وقت خاموشی کو دیکھو تو اس کو جیو، اس کو پیو، اس کو غور سے سنو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس پر سوچو، بس اس پر فوکس کرو، اس کو فیل کرو۔ جیسے ہی تم خاموشی کو سننے کے قابل ہو گئے تو تب وہ معجزہ ہوگا کہ تم اپنے اندر موجود ابدی سکوت کی طرف ایک قدم اور آگے بڑھاؤ گے، لہروں کے نیچے موجود جھیل کو چھوؤ گے، زندگی کی گہرائی کے اور قریب ہوگے۔ اس بات کو سمجھو کہ خاموشی کو آپ کا مائنڈ نہیں سن سکتا جو لفظوں کو پرکھنے، سوچنے اور سننے کا عادی ہے۔ خاموشی آپ کی بینگ سنتی ہے، جو سٹل ہے، جو ساکت ہے، جو ابدی سکون ہے، اٹرنل پیس۔ خاموشی کو سننے کا یہ عمل سوچوں کے بغیر ہوگا تو اس وقت ہی یہ خاموشی آپ کو انر سٹلنس، باطنی سکوت، یعنی آپ کی حقیقت، آپ کی بینگ کے قریب لا سکے گی۔ اس لیے خاموشی کو سوچیں نہ، خاموشی کو فیل کریں۔
آپ نے کبھی غور کیا کہ ہم مائنڈ کے اس قدر غلام ہو چکے ہیں کہ خاموشی کو بھی سننے کی بجائے ایک آئیڈیا بنا لیتے ہیں جس پر دماغ نے غور کرنا ہوتا ہے؟ حالانکہ خاموشی وہ لینگویج ہے جسے آپ کے اندر موجود سٹلنس آپ کی بینگ ہی بس سن سکتی ہے۔ جو ہی تم خاموشی سے آگاہ ہوتے ہو تو فوراً ہی باطن میں ایک الرٹ ہوشیار باش سکوت تخلیق ہوتا ہے۔ اب آپ لمحہ موجود میں ہو، حضوری کی حالت میں۔ اجتماعی طور پر انسان نے جو کنڈیشننگ، جو مشروطیت تخلیق کر رکھی ہے، اب آپ اس سے ہزاروں سال کی دوری پر ہو۔ خاموشی باطن میں سکوت تخلیق نہیں کرتی، ہاں یہ ایک ٹول ہے جو اس ضمن میں مددگار ہے۔ اس بات کو یہاں سمجھو کہ خاموشی کا یہ مطلب نہیں کہ منہ سے لفظ نہیں بولے جا رہے، آپ بول بھی رہے ہوں تو بھی باطنی خاموشی کو قائم رکھا جا سکتا ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ بالکل خاموش ایک جگہ پارک میں پڑے بینچ پر بیٹھے ہوتے ہیں، ارد گرد بھی خاموشی ہوتی ہے، مگر آپ کے دماغ کے اندر اتنا شور ہوتا ہے کہ شہروں کے ٹریفک کے اژدہام بھی ویسا شور پیدا نہیں کر سکتے۔ جس خاموشی کی میں یہاں بات کر رہا ہوں اس سے مراد ہے وہ خاموشی کہ جو آپ کو سٹل کر دے، آپ کے اندر کی جھیل میں لہریں نہ رہیں، آپ ساکت ہو جائیں۔ جھیل جب لہروں سے آزاد ہو جاتی ہے تو وہ ایسا شفاف آئینہ بن جاتی ہے کہ جس میں آپ اپنا آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک اس وقت یہی ہوتا ہے جب خاموشی کے ذریعے سے آپ اپنے باطن کو سٹل کر دیتے ہیں۔ اس وقت ہی آپ کی سرابی اور پرابلمیٹک انا کی لہریں تھم کر آپ کے باطن کو وہ پرسکون جھیل بنا دیتی ہیں جس میں آپ خود اپنے آپ سے ملتے ہیں۔ یہ خاموشی آپ کو خمار آلود اور بے ہوش کرنے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ آپ کے اندر اس سکوت کو ہوشیار کر دیتی ہے، اس شعور کو بیدار کر دیتی ہے جو آپ کی بینگ کو اس لمحے موجود سے جوڑتی ہے۔ آپ لذت حضوری سے آشنا ہوتے ہیں۔ بینگ زندگی، آگہی، شعور کو پانا انلائٹنمنٹ ہے، کیونکہ یہ وہ واحد کنڈیشن ہے جب آپ اور زندگی ایک ساتھ ہوتے ہیں۔ اس لیے کیونکہ لمحہ موجود ہی واحد لمحہ ہے جس میں زندگی ہے۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ آپ کبھی بھی لمحہ موجود میں موجود نہیں ہوتے، آپ ہمیشہ ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، یا نوکری کی پروموشن جو ماضی میں نہیں ملی اس کے غم کی قید میں، یا پروموشن جو اگلے ہفتے ملنے والی ہے اس کی خوشی کی سرشاری میں، یا کاروبار کے ہوئے ماضی کے نقصان کے غم میں، یا مستقبل کے کاروباری منصوبوں کے خیالوں میں، یا کسی کے چھوڑ جانے کے غم میں، یا کسی کو پا لینے کی سرخوشی میں، یا گھر میں ہوئے کسی پرابلم کے دکھ میں، یا گھر کے کسی پروجیکٹڈ مستقبل کے مسئلے کی فکر میں۔ ماضی اور مستقبل دماغ کا تخلیق کردہ ٹائم ہے، جبکہ زندگی اور بینگ لا زمان و لا مکان ہے۔ اور یہ بھی بہت غلط طور پر کہا جاتا ہے کہ زمانہ، ٹائم 3 قسم کا ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ صرف ماضی اور مستقبل ٹائم ہے، حال ٹائم نہیں ہے۔ زندگی ٹائم کی قید سے ماورا فینومینا ہے۔ جب خاموشی آپ کے باطن کو سٹل کرتی ہے، اندر ایک سکوت پیدا ہوتا ہے، اس وقت آپ لمحے موجود میں ہوتے ہیں، اور جیسے ہی آپ موجودہ لمحے میں پہنچتے ہیں تو دماغ کی وہ کنڈیشننگ ٹوٹ جاتی ہے جو میموری نے ماضی اور مستقبل سے جوڑ کر تخلیق کر رکھی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو زندگی میں 2 ہی المیوں کا سامنا ہوتا ہے، ایک غم یا دکھ، دوسرا فکریں یا پریشانیاں۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ دکھ ماضی کی کوئی یاد ہے جسے آپ اس لمحے میں ایکٹیویٹ کر کے بیٹھے ہیں۔ پریشانی مستقبل کی کوئی پروجیکشن ہے جسے آپ اس وقت ایکٹیو کیے بیٹھے ہیں۔ آپ ماضی میں یا مستقبل میں جا کر جی نہیں سکتے، جی تو آپ اسی لمحے میں سکتے ہیں۔ اور ماضی اور مستقبل پر غور کے جو دکھ اور فکر کو پیدا کر رہا ہے وہ عمل بھی آپ اسی لمحے میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔
جی آپ صرف اسی لمحے میں سکتے ہیں کہ اسی لمحے کے کیپسول کے سوا آپ کے پاس اور ہے ہی کچھ نہیں۔ مگر یہ کوئی معمولی کیپسول نہیں ہے، یہ آپ کی بینگ کا کیپسول ہے جس میں ساری کائناتیں موجود ہیں۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ جس لمحے آپ اپنے لمحے موجود میں نہیں ہوتے وہ کفر کا لمحہ ہوتا ہے، انکار کا لمحہ، انکار زندگی سے، انکار بینگ سے، انکار خدا سے۔ مولانا رومی اپنی مثنوی معنوی میں لکھتے ہیں کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے۔ اب ابن الوقت کا ایک مطلب تو آپ کی اس دنیا نے تراشا ہوا ہے کہ موقع پرست، مگر مولانا رومی ان معنوں میں کہہ رہے ہیں کہ وقت صرف ایک ہوتا ہے، لمحہ موجود۔ اس کے علاوہ وقت کا صرف سراب ہے، ماضی اور مستقبل صرف نفسیاتی وقت ہیں اور کچھ نہیں۔ کسی درخت، کسی پھول، کسی پودے کو دیکھو، تمہارے اندر موجود مقام آگہی، اویئرنیس کو صرف اسی پر مرکوز کر دو۔ یہ کیسے ساکت ہیں، بینگ میں کیسے گہرے گڑے ہیں۔ ساکت رہنا، سٹل ہونا سیکھنا ہے تو نیچر بہترین استاد ہے۔ انسانوں کے ذہن میں اڑنے کا خیال کہاں سے آیا ہوگا؟ لازمی سی بات ہے پرندوں کو دیکھ کر۔ آج بھی تمہارے ہوائی جہازوں کی بناوٹ پر غور کرو، وہ پرندے کی شکل میں ہیں۔ تمہاری کشتیاں تخلیق ہوئی ہیں مچھلیوں کے وجود کی وجہ سے۔ آج کے انسانوں کا سب سے بڑا مسئلہ المیہ کیا ہے؟ یہی کہ ان کا باطن سکون و سکوت سے محروم ہے۔ انسان کی آج کی نسل کامیابیوں اور تکلفات اور ایجاد و دریافت اور لگژریز کے حوالے سے شاید کائنات کی سب سے سکھی نسل ہے، مگر کیا واقعی آج کا انسان سکھی ہے؟ دکھ تخلیق کرنے کا ایک ہی ٹول ہے، ایک ہی آلہ ہے، اور اس کا نام ہے مائنڈ، تمہارا ذہن۔ وہ ذہن جو اب تمہارے بس میں نہیں رہا۔ تم خوش ہونے کی خواہش سے واقف ہو، خوشی سے نہیں۔ سکھ، شانتی، سکون کے لفظ ہیں تمہارے پاس، یہ چیزیں بطور حقیقت تمہارے پاس نہیں ہیں، ورنہ دنیا یوں نشے میں، نفسیاتی مسئلوں میں، انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کے نرغے میں نہ پھنسی ہوتی۔ تم نے نیچر سے وہ تو سب سیکھا کہ جو تمہارے مائنڈ کی ضرورت تھی، وہ کچھ بھی نہ سیکھا جو تمہاری بینگ کی ضرورت تھی۔ اگر باطن کی دنیا میں شانتی چاہیے اور گرو ڈھونڈ رہے ہو تو کہیں اور نہ جاؤ، نیچر کو دیکھو۔ نیچر سب سے بڑا گرو ہے۔ کبھی خاموشی سے بیٹھ کر کسی درخت کو، کسی پھول کو، کسی پرندے کو دیکھو، بغیر کسی تھاٹ کے بس دیکھو، اور تم دیکھو گے کہ وہ کتنے سٹل ہیں، کتنے ساکت۔ زندگی کیا ہے؟ اس کا آغاز کب ہوا؟ اس کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سوال محققین کے ہیں، یہ سیکر کے نہیں، ریسرچر کے سوال ہیں۔ تم کیا ہو؟ یہ سیکر کا سوال ہے، یہ صوفی کا سوال ہے، یہ نبیوں کا سوال تھا، اور یہ تمہاری بینگ کا سوال ہے۔ تم آغاز اور انجام سے زیادہ جڑے ہو۔ تم ہر چیز کی ابتدا اور انتہا جان لینا چاہتے ہو۔ تم ابتدا اور انتہا کے تصور کے بغیر چیزوں کا ہونا سوچ ہی نہیں سکتے۔ اسی لیے تو تمہیں خدا بھی سمجھ نہیں آ رہا، کیونکہ خدا کے تو ہر تصور کا مرکزی نقطہ ہی ایک ہے، لا انتہا لا ابتدا۔ یہ تمہاری سوچ کا ڈھنگ ہے جو تمہیں مجبور کرتا ہے زندگی کو اسی ترازو پر تولنے کے لیے۔ تم زندگی کے مقاصد بناتے ہو، مقصد نہ بناؤ تو تمہیں زندگی سمجھ ہی نہیں آتی۔ لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے خود کو کہانی میں ڈھال دینے پر۔ لوگ خود کو کچھ ایسا بنا دینا چاہتے ہیں جسے وہ لکھ سکیں، جسے وہ سنا سکیں۔ کبھی پوچھو خود سے تم کیا ہو؟ ایک سٹوری، جیسے سٹوری ہوتی ہے نا جس میں ایک سٹارٹ ہوتا ہے، پھر کمپلیکسٹی، پیچیدگی، پھر سلجھاؤ اور پھر خاتمہ۔ تم اپنی زندگی کو ایسے ہی افسانوں میں ڈھال دیتے ہو۔ حقیقت کو افسانہ بنا دینا تمہارا پسندیدہ ترین مشغلہ ہے۔ انا کو اصل میں یہ کھیل بڑا پسند ہے۔ کبھی غور کرنا اپنی انا کے کام کرنے کے طریقے پر۔ یہ جو سانس ابھی تم نے کھینچی ہے، یہ کتنی اہم تھی؟ یہ نہ ہوتی تو تمہارا جسم کتنی دیر تک زندہ رہتا؟ تم نے کبھی اس پانی کے بارے میں سوچا ہے
جو آپ کو چند دن نہ ملے تو آپ کا جسم زندہ نہیں رہے گا، لیکن اس ترقی کے بارے میں کتنا سوچتے ہو جو تمام زندگی بھی نہ ملے تو تم جی لو گے، وہ عزت جو تم کو نہ ملے تو تمام عمر کی آپ کی دل کی دھڑکنوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، وہ شہرت کہ جس کو حاصل کرنے کو سارا دن دوڑتے ہو، سارا دن سوچتے ہو کہ جو اگر نہ بھی ملے تو زندگی کے تجربے پر 2% کا بھی فرق نہیں پڑے گا۔ انا اور انائی دماغ ایسے ہی کرتا ہے، وہ سٹوری میکر ہے، قصہ گو، وہ تمہیں بھی ایک قصہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے صوفی، یوگی اور بھکشو سانس کی مشقیں کراتے ہیں کہ جو زندگی کی حقیقی ترین چیزیں ہیں ان کو افسانے کے پردے میں گم نہ کرو۔ تم صوفی کی زندگی کو دیکھتے ہو تو پتہ ہے کیا کہتے ہو؟ تم کہتے ہو اس کی زندگی کا تو کوئی مقصد ہی نہیں، اس کو تو اپنے کل کی فکر ہی نہیں، اس کو تو کسی کی پرواہ ہی نہیں۔ کوئی شخص جس کی زندگی کا کوئی مقصد نہ ہو، کوئی کل کے منصوبے نہ ہو، کسی سوال کے جواب کی تلاش میں جو سرگراں نہ ہو، تو پتہ ہے نا تمہاری دنیا اسے کیا کہتی ہے؟ وہ نہ صرف کند ذہن قرار پاتے ہیں بلکہ تم انہیں غبی، جاہل، سائیں لوگ کہتے ہو۔ ویسے کبھی تم نے یہ بات نوٹ کی کہ تم بہت خوش ہو، بہت سکھی ہو، بہت شانت ہو تو اس وقت تمہیں اپنی زندگی کے مقصد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ ہاں، جب دکھی ہوتے ہو تو مقصد بناتے ہو، منصوبے بناتے ہو، کیونکہ دکھ میں انا بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، ساری کائنات کا خود کو مرکز بنا لیتی ہے اور عملاً باقی دنیا سے کٹ جاتی ہے۔ اس لیے دکھ میں تم سکڑ جاتے ہو، اپنے کمرے میں بیٹھ جاتے ہو، کسی سے بھی ملنے سے کتراتے ہو۔ لیکن جب تم خوش ہوتے ہو تو انا سکڑ جاتی ہے مگر تم پھیل جاتے ہو، باہر جاتے ہو، خوشی مناتے ہو۔ فقیر کہتا ہے کہ جو بھی شخص زندگی کا مقصد ڈھونڈنے کی کوشش کرے گا اس کو زندگی کا مقصد تو نہیں ملے گا، ہاں مگر زندگی اس تلاش میں ضرور اس سے کھو جائے گی۔ جس نے کسی مقصد کے لیے جینے کی کوشش کی وہ مقصد تو پا ہی نہیں سکتا، ہاں اس کوشش میں خود زندگی کو ضرور تہس نہس کر دے گا۔ جی تو وہی سکتا ہے جو جینے کا مقصد نہ کھوج رہا ہو بلکہ جینے کا فن آشنا ہو۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ تم جینے کو جینا نہیں مانتے بلکہ جینے کے تھاٹس کو جینا سمجھتے ہو۔ یہ تصور تم لوگوں کے لیے تھوڑا سا اجنبی ہے، اس لیے ذرا دھیان سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور اجنبی اس لیے ہے کہ تم لوگوں نے انا کو اپنی زندگی کا مرکز مان لیا ہے، اور انا کسی مقصد کے لیے کچھ کر نہ رہی ہو، کچھ سوچ نہ رہی ہو تو خود کو مٹتا ہوا محسوس کرتی ہے۔ مگر تمہارا من، تمہاری انا، تمہارا انائی دماغ بنا مقصد کے لمحہ بھر بھی نہیں جی سکتا۔ تم لوگوں نے خود کو جیسا بنا لیا ہے، اس حال میں کوئی مقصد نہ رہ جائے تو من بکھر جائے، انا منتشر ہو جائے، اور یہ بات انسانی ذہن کے لیے بہت تباہ کن ہے۔ اس لیے تمہاری انا اور تمہارے ذہن کے لیے یہ بات سمجھنا بہت دشوار ہوگی کہ زندگی بنا مقصد بھی جی جا سکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انا زندگی سے مختلف ہی نہیں، اپوزٹ حادثہ ہے۔ جان لو کہ جتنی انا زیادہ جگہ گھیر کے بیٹھی ہوگی زندگی کے لیے جگہ اتنی ہی کم سے کم ہوتی جائے گی۔ کبھی خاموش لمحات میں غور کرنا، آج تک جو بھی تم نے زندگی گزاری ہے اس میں مسلسل تم مقاصد بناتے رہے ہو۔ جب بچے تھے تو مقاصد کچھ اور تھے، جوان ہوئے تو مقصد بدل گئے، بوڑھے ہوئے تو مقاصد کچھ اور ہو گئے۔ کتنے ایسے مقصد تھے جو تم نے بنائے اور پائے، پورے کیے، مگر مقاصد بنانے کی انا کی ضرورت کبھی نہیں مٹی۔ مقاصد اصل میں ایک ایسا سوال ہے جس کا ایک جواب مل جائے تو 2 اور سوال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ موت کے دم تک انا اس کہانی میں ایسا الجھائے رکھتی ہے کہ وقت ہی نہیں ملتا حقیقت کو دیکھ پانے کا۔ غور کرو، جب تم یہ سوال کرتے ہو کہ زندگی کا مقصد کیا ہے تو اس وقت بھی تم یہی غلطی کر رہے ہو، کیونکہ جب تم یہ سوال کر رہے ہو تو یہ مان رہے ہو کہ کوئی چیز بنا مقصد کے نہیں ہو سکتی، کیونکہ جو ہی تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے فوراً ہی سوالات کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیتے ہو۔
جب تم کہتے ہو کہ زندگی کا مقصد یہ ہے تو سامنے والا پوچھ سکتا ہے کہ اس مقصد کا کیا مقصد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مذہبی شخص اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ زندگی کا مقصد خدا کو پا لینا ہے، لیکن کیا یہ نہیں پوچھا جا سکتا کہ خدا کو پا لینے کا مقصد کیا ہے؟ کوئی شخص کہہ سکتا ہے کہ زندگی کا مقصد نجات کو پا لینا ہے، تو سوال تو بنتا ہے کہ نجات کو پا لینے کا پھر کیا مقصد ہے؟ کوئی شخص کہتا ہے کہ زندگی کا مقصد 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینا ہے، تو سوال تو پوچھا جا سکتا ہے کہ 10 فیکٹریاں کھڑی کر لینے کا پھر مقصد کیا ہے؟ تو اصولی طور پر یہ ایک بے فائدہ سوال ہے۔ ہر وہ سوال بے فائدہ ہے جو جواب نہ دے بلکہ سوالات کے نہ ختم ہونے والے سلسلے کو شروع کر دے۔ تم لوگ جسے ذہین کہتے ہو، ادیب، فطین، عالم، وہ ہمیشہ لوگوں کو یہی کہتا ملے گا کہ بیکار مت جیو، زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ڈھونڈو، کسی چیز کے لیے جیو، کسی تصور کے لیے، کسی آدرش کے لیے جیو، ملک کے لیے جیو، مذہب کے لیے جیو، سروس خدمت کے لیے جیو، سچ کے لیے جیو، خدا کے لیے جیو۔ جو ایک بات یہ تم لوگوں کو نہیں بتائیں گے بلکہ بتانے کے اہل ہی نہیں ہیں، وہ یہ ہے کہ جینے کے لیے جیو۔ یہ لوگ کبھی تمہیں یہ نہیں کہیں گے کہ جینے کے لیے جیو، کیونکہ یہ تمہارے ذہین لوگ یہ مان ہی نہیں سکتے کہ زندگی خود اپنے آپ میں بھی مقصد ہو سکتی ہے، اپنے آپ میں مکمل، کامل، پرفیکٹ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے پہلے ہی سے یہ مان لیا ہے کہ راستے کی منزل ہونی چاہیے، مگر اس بات کو سمجھو کہ راستہ بھی منزل ہو سکتا ہے، بلکہ یوں کہنا ہی بہتر ہے کہ راستہ ہی منزل ہو سکتا ہے۔ تمہارے ذہین لوگوں کے دماغ میں یہ بات آ ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ منزلوں پر منزلیں تراشتے ہیں۔ لیکن کیا کوئی بھی منزل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ فوراً یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ پھر اس منزل کی منزل آخر کیا ہوگی؟ اصل میں زندگی کو مقصد سے جوڑے بنا انا خود کو تسلسل، کنٹینیوٹی نہیں دے سکتی۔ انا تمہاری حقیقت کا ایک جھوٹ ہے، ایک ڈیلیوژن، ایک سراب زدہ سیلف، ایسا سراب جس تک پہنچ جائیں تو سراب کچھ اور آگے نکل جاتا ہے۔ صحرا میں ریت پانی نظر آ رہی ہوتی ہے، وہاں پہنچیں تو پانی اور آگے چلا جاتا ہے، اور سفر تب تک جاری رہتا ہے جب تک صحرا میں پانی کے سراب کے پیچھے بھٹکتا شخص تڑپ تڑپ کر مر نہیں جاتا۔ انا کی ضرورت ہے مقصد، مگر سیلف کی، تمہاری، یہ قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہستی کا، بینگ کا کوئی مقصد نہیں ہوتا۔ دیکھتے ہو بچوں کو کھیل کھیلتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ دیکھتے ہو درختوں کو بڑھتے ہوئے، کیا مقصد ہوتا ہے ان کا؟ مگر یہی بچے بڑے ہوتے ہیں، مائنڈ ایکٹیو ہوتا ہے، انا تخلیق ہوتی ہے، اور پھر مقاصد کی جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب یہ کھیل بھی کھیل رہے ہوں تو کوئی بڑا کھلاڑی بننا ان کا مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے ذہن میں بٹھا لو کہ جتنی انا زیادہ مضبوط ہوگی اتنے مقاصد بڑے ہوں گے، زیادہ ہوں گے۔ جیسے کوئی شخص ہے جو صرف خاندان کو پالنے پوسنے کے مقصد سے جی رہا ہے تو اس کی انا اتنی بڑی نہیں ہوگی جتنی اس شخص کی جو پورے صوبے کے لیے، ملک کے لیے جی رہا ہے، جو پوری دنیا کے لیے جی رہا ہے۔ جتنا بڑا مقصد اتنی بڑی انا، جتنا مقصد چھوٹا ہوگا اتنی انا چھوٹی ہوگی۔ انا کا انداز حاکمانہ ہوتا ہے، انا سجیشن کی زبان سمجھتی ہے، اس لیے تو تم بچے کو یہ زبان سکھاتے ہو۔ بچے مقاصد سے آزاد زندگی گزارتے ہیں، تم انہیں مقصد دیتے ہو۔ کوئی بچہ کھیل رہا ہو اور اس سے پوچھو کیوں کھیل رہے ہو تو انہیں تمہارا یہ سوال سمجھ ہی نہیں آئے گا، کیونکہ ان کی نظر میں اس سے لا یعنی بے تکا سوال کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ کھیلنا خود اپنی ذات میں مقصد ہے۔ تم لوگ تو اپنی بنیادی نیچر کے ایسے باغی ہو کہ کوئی کھیل بھی کھیلو تو خود کے سامنے مقصد رکھ لیتے ہو کہ کس لیے کھیل رہے ہو۔ بچہ کھیل رہا ہے تو کھیلنا خود میں کافی ہے، کھیل سے باہر کوئی مقصد نہیں ہے۔ کھیل ہی سکون ہے، کھیل ہی مسرت ہے، کھیل ہی خوشی ہے۔ انہیں کھیل سے کچھ اور ملے گا وہ یہ کبھی نہیں سوچتے، انہیں کھیلنے میں ہی وہ سب مل جاتا ہے جس لیے وہ کھیل رہے ہیں۔ ان کے لیے کھیلنا ہی ملنا بھی ہے، کھیلنا ہی مقصد بھی ہے، کوشش بھی ہے۔ لیکن تم لوگوں کی دنیا ایسی ہے
کہ ایسا بچہ زندگی کے کھیل کے قابل تصور نہیں کیا جاتا۔ اس لیے تو تم اسے کھیل سے باہر لانے کی کوشش میں پڑے رہتے ہو۔ تم اسے پڑھاؤ گے اس لیے نہیں کہ وہ عالم فاضل ہو، گیانی ہو، اس لیے کہ کل اسے نوکری مل سکے، اس لیے پڑھنا کہ کل دولت کما سکے گا۔ تم اسے کھیل کی اس دنیا سے باہر کھینچ لاتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ لمحے موجود میں ہوتا ہے، اور ایسی دنیا میں پہنچا دیتے ہو جہاں مقصد ہمیشہ کل میں ہوتا ہے اور کام آج، جہاں ایکشن اور نتیجے الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ کل یہی بچہ ڈاکٹری پڑھے گا یا انجینئرنگ تو یہ نہیں کہے گا کہ میں اسے پڑھنے میں مزہ لے رہا ہوں، وہ کہے گا کہ جھیل رہا ہوں، کشٹ ہے جو سہ رہا ہوں۔ لیکن کل میں امید ہے کہ اس پڑھائی سے کوئی نوکری ملے گی، پیسہ آئے گا تو لطف ملے گا، خوشی ملے گی۔ وہ صرف امتحان کی تیاری کے لیے پڑھے گا، کیونکہ یہ سوچ کے بیٹھا ہے کہ امتحان کے اس پار زندگی کی جنگاہ میں اتروں گا تو آسانیاں ہوں گی۔ تم لوگوں کی بس یہی کوشش رہتی ہے کہ ہر بچے کو لمحے موجود میں زندہ رہنے کی لذت سے نکال کر مستقبل کے لیے جینے کی کلفت میں جھونک سکو۔ تمہاری تعلیم اور تعلیمی نظام کی بنیادیں اسی پر کھڑی ہیں، اور تم لوگوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ مجبوری ہے، کرنا ہی پڑے گا۔ اور ایسا سسٹم تم لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے کہ اگر کوئی بچہ اس طرز پر نہ جیے، اس طریقے پر نہ چلے تو وہ سماج کا حصہ ہی نہیں بن سکتا۔ مقصد کا سیدھا سادہ ایک ہی مطلب ہوتا ہے، آج کا جینا کل پر قربان کر دینا۔ مقصد کے لیے جینے کا مطلب ہے اپنے اس لمحے کو آنے والے کسی لمحے پر قربان کرنا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس آنے والے لمحے کے لیے تم نے اپنا یہ لمحہ قربان کیا ہے، کل جب اس لمحے کو جینے کے لیے تم پہنچو گے تو اس لمحے کو بھی کسی اور لمحے پر قربان کرو گے، کیونکہ لمحے موجود کو لمحے مستقبل پر قربان کرنا اب تمہاری عادت بن چکا ہوگا۔ جو بچہ خواہی نہ خواہی ڈاکٹری پڑھ رہا تھا نوکری کے لیے، کیا خیال ہے نوکری ملنے کے بعد وہ کوئی اور مقصد، کوئی اور خواب نہیں بنے گا؟ یقین مانو اب اس کے مقصد، اس کے خواب اور بھی بڑے ہوں گے۔ تو جانو کل جب تمہارے پاس آئے گا وہ آج ہوگا، اور تم نے آج کو کل پر قربان کرنے کی عادت بنا لی ہوگی، تو اس وقت بھی تم اس آج کو کل پر قربان کر دو گے۔ یہ وہ چکر ہے جس میں تم پڑ گئے ہو، تم پورا جیون قربان کر دیتے ہو ایک بھوت جیسے نہ پکڑ میں آنے والے کل کے لیے، اور آخر میں پاتے ہو کہ تمہارے پاس موت کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ تم سب اپنی زندگی کو ایسے ہی کھوتے ہو، جسے تم آج آج کہہ رہے ہو، یہ بھی کل کل تھا۔ تم نے کل اپنا آج کھویا تھا آج کے لیے، اور آج اپنا آج کھو رہے ہو اگلے کل کے لیے۔ حساب لگا کر دیکھو نا ذرا، ایسا ہے کہ نہیں؟ تم کل کے کل کو بھی کھو گے کسی اور آگے کے کل کے لیے، اور ایسے تم وقت کو کھوتے جاؤ گے اس وقت تک جب تک یہ نہ پالو کہ تمہارے دامن میں خواہشوں کی راکھ کے سوا کچھ بھی نہیں بچا۔ مقصد تو کوئی پورا ہوتا نہیں، ہاں زندگی ضرور کھو جاتی ہے۔ صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر۔ رومی کہتے تھے صوفی لمحہ موجود کا بیٹا ہوتا ہے، اس کا نہ پاسٹ ہوتا ہے نہ فیوچر، بس یہی ایک پل اس کے پاس ہوتا ہے۔ اس پل سے تم ایک پل کے لیے غافل ہوئے تو زندگی سے محروم ہو جاؤ گے۔ اس پل میں کسی کل کا خواب بنو گے تو وہ زندہ پل مردہ پل میں ڈھل جائے گا۔ اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پل تم نے اسی دنیا میں کوئی محل کھڑا کرنے کے خواب میں گزارا ہے یا کسی اور دنیا میں جنت میں محل کھڑا کرنے کے خواب میں گنوایا ہے۔ سوچو، کیا اس پل کو اس پل میں نہیں جیا جا سکتا؟ کیوں یہ اتنا بھاری پتھر ہو گیا کہ تم اسے اٹھانے سے ہی قاصر ہو؟ تمہاری انا ہے اس کی وجہ۔ یہ بات شاید تم کو ہضم نہ ہو، مگر اس سے بڑی کوئی حقیقت تمہاری زندگی میں نہیں ہے۔ انا اور زندگی ایک دوسرے کے دشمن ہیں، اپوزٹ ہیں۔ انا ہوگی تو زندگی نہ ہوگی، اور زندگی ہوگی تو انا نہ ہوگی۔ انا ہوگی تو سوال ہوں گے مگر کوئی جواب نہ ہوگا، زندگی ہوگی تو کوئی سوال نہ ہوگا۔ کسی صوفی سے ایک سالک نے پوچھا کہ کب مجھے پتہ لگے
کہ انلائٹنمنٹ کی منزل مجھے مل گئی تو اس نے جواب دیا، جب یہ سوال تمہارے پاس نہ رہے گا۔ آلفریڈ ایڈلر کو پچھلی صدی کے اہم ترین ماہرین نفسیات میں شمار کیا جاتا ہے۔ ایڈلر نے انسان کے جتنے مسائل ہیں، جتنے دکھ ہیں، ان کی بنیاد صرف ایک چیز کو قرار دیا ہے، اور وہ ہے احساس کمتری، انفیریورٹی کمپلیکس۔ احساس کمتری کیا ہے؟ احساس کمتری یہ ہے کہ زندگی میں تم جہاں بھی ہو، جتنی بھی تمہارے پاس طاقت ہو، دولت ہو، شہرت ہو، تمہارے ذہن سے یہ خیال کبھی نہیں جاتا کہ کوئی تم سے آگے ہے، کوئی تم سے آگے ہے۔ یہ خیال ہی احساس کمتری ہے۔ کوئی تم سے زیادہ ہے، یہ خیال وہ بیماری پیدا کرتا ہے کہ جو اس کائنات کی تمام بیماریوں سے بڑی بیماری ہے۔ کوئی تم سے اوپر ہے، یہ خیال تمہارے ہر دکھ کی بنیاد ہے۔ کوئی تم سے طاقتور ہے، یہ خیال جس وقت تم کو چھوڑ دے، اس وقت تم انسان کے ان تمام مسائل سے آزاد ہو گئے جن سے دکھ پیدا ہوتا ہے۔ کوئی تم سے امیر ہے، کوئی تم سے طاقتور ہے، کوئی تم سے حسین ہے، کوئی تم سے مشہور ہے، کوئی تم سے آگے ہے، کوئی تم سے زیادہ ہے۔ یہ خیال ایک ایسا وائرس ہے جو سدا تم میں بیماریوں کو تخلیق کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک ایسا گھاؤ ہے جو ہم آدم تمہارے اندر کی دنیا کو زخمی کرتا رہتا ہے۔ یہ وائرس جب لگ جاتا ہے تو تم زندگی کے رنگ دیکھنے سے محروم ہو جاتے ہو۔ پھر جو جیسا ہے ویسا نظر نہیں آتا، بلکہ ویسا نظر آتا ہے جیسی وائرس کی اینک ہوتی ہے۔ پھر وہ غریب جو امیر سے مقابلہ کرتا ہے، وہ زندگی کو نہیں دیکھتا بلکہ اپنی جیب میں موجود پیسوں کو دیکھتا ہے۔ پھر وہ گمنام جو ناموری چاہتا ہے، وہ زندگی کے زیر و بم سے بے قرار کائنات کے رنگ نہیں دیکھ پاتا بلکہ شہرت اور بے نامی کی اینک سے زندگی کو دیکھتا ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ احساس کمتری کی اگر تمہاری زندگی میں کوئی ایک آدھ شکل ہی ہوتی تو انسان شاید کوئی راستہ کھوج ہی لیتا۔ کوئی تم سے زیادہ خوبصورت ہے، کسی کی آواز تم سے اچھی ہے، کسی کی فزیک تم سے اچھی ہے، کسی کا گاؤں تم سے خوبصورت ہے، کسی کا شہر تم سے اچھا ہے، کسی کی نوکری تم سے اچھی ہے، کسی کا بزنس تم سے اچھا ہے، کسی کا عہدہ تم سے اونچا ہے، تو کوئی قد میں تم سے اونچا ہے، کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ تم سوچو تو صحیح کہ انفیریورٹی کمپلیکس کی یہ پوری عکاس بیل زندگی کے شجر کو کیسے ڈھانپے ہوئے ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے کہ دماغ زیادہ استعمال کرنے والے پڑھے لکھے لوگ کبھی کبھی انتہائی ڈپریشن میں کیا کہتے ہیں کہ کاش ہم اتنے پڑھے لکھے نہ ہوتے، اور وہیں دوسری طرف ان پڑھ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کاش ہم کچھ پڑھے لکھے ہوتے۔ وہ جو بہت دولت کما کر مایوسی سے کہتا ہے کہ جب میں غریب تھا تب بہت ہی بھلا تھا، وہ یہ بھول گیا ہے کہ کبھی وہ غریب تھا اور دولت مندی کو منزل کہتا تھا، اپنی خوشی سمجھتا تھا۔ احساس کمتری ایسا گھاؤ ہے کہ جسے دنیا کی کوئی اینٹی بایوٹک بھر نہیں سکتی، ایسی کھائی ہے کہ جس میں کچھ بھی ڈال دو کھائی بھر نہیں سکتی۔ تم نے کبھی فیکٹری مالک کی آنکھوں میں نہیں دیکھا کہ وہ جب اپنے نوجوان کلرکوں کے جسم کو، انرجی کو، جوانی کو دیکھتا ہے تو کس آگ میں جل رہا ہوتا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ اسی فیکٹری مالک سے بیٹھے وہ ملازم کیسے حسد کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کے تو مزے لگے ہوئے ہیں۔ تم غور سے دیکھو، کسی کے پاس زیادہ علم ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ آگہی دکھ ہے، کسی کے پاس
کچھ علم نہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کاش میں بھی کچھ جانتا ہوتا۔ تم اس المیے کو دیکھ ہی نہیں پا رہے کہ کروڑوں لوگ ہیں تمہاری اس دنیا میں، اور ہر آدمی میں اپنی طرح کی کوئی خوبی ہے۔ ہر آدمی کے پاس زندگی کا اپنا ہی گر ہے، اور تم ہر کسی میں کچھ ڈھونڈ ہی لیتے ہو کہ جو اس میں ہے، اور تم اس سے محروم ہو۔ خدا کا بنایا ہوا ہے تو کوئی بھی انسان کسی نہ کسی خوبی کا حامل تو ہوگا ہی، وہ خوبی سے یکسر محروم کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ جو احساس کمتری کا شکار ہو، اس کی نظر فوراً دوسرے کی خوبی پر جاتی ہے اور اپنی خامی کی طرف، کیونکہ تم ہر وقت مقابلے کی حالت میں رہتے ہو۔ تم ہر وقت کسی کے ذات اپنا تقابل کر رہے ہو، کیونکہ اسی تقابل سے ہی تو احساس کمتری کو طاقت ملے گی۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ تم ہر وقت یہی کھوجتے رہتے ہو کہ کس چیز میں تم دوسروں سے پیچھے ہو؟ اب اس صورتحال کو ذرا گہرائی میں جاننے کی کوشش تو کرو۔ تم ہر انسان میں اس کی خوبیاں دیکھ کر اس کا خود سے مقابلہ کر رہے ہو، اور ارد گرد جتنے بھی لوگ موجود ہیں ان میں کوئی نہ کوئی گن، کوئی نہ کوئی خوبی خدا نے رکھی ہی ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے بھی لوگ ہیں اتنی ہی تمہارے پاس احساس کمتریاں ہیں۔ کوئی تم سے شکل میں بہتر لگتا ہے، کوئی تم سے صحت میں بہتر ہے، کوئی دولت میں آگے ہے، کوئی شہرت رتبے میں تم سے آگے ہے، اور تم احساس کمتری کے وائرس کو ان سب سے مقابلے کی وجہ سے طاقت دے رہے ہو۔ آکاش بیل زندگی کے شجر کو مکمل لپیٹ میں لے لیتی ہے تو تم کہتے ہو ہائے میں دکھی ہوں۔ تم نے کبھی سوچا ہے کہ آکاش بیل درخت کے ساتھ ایکچولی کرتی کیا ہے؟ آکاش بیل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تم درخت پر پھینک دو، اس کے بعد وہ ٹکڑا آہستہ آہستہ بڑھتا رہتا ہے اور بڑھتا رہتا ہے، اور آخر میں پتہ لگتا ہے کہ وہ جو اوریجنل درخت تھا اس کا تو ایک بھی پتا نظر نہیں آ رہا۔ ہر طرف آکاش بیل کی پیلاہٹ ہی رہ جاتی ہے۔ مقابلہ اور مقابلے سے پیدا ہونے والا احساس سے کمتری بھی وہی آکاش بیل ہے جو تمہاری زندگی کی ساری ہریالی چھپا دیتی ہے اور تمہیں ایک زرد روح دکھی انسان بنا دیتی ہے۔ تم کبھی اپنی انا کا تجزیہ کرنے بیٹھو تو جانو گے کہ اپنی جڑ میں تو تم کچھ اور ہی درخت ہو، مگر باہر زندگی کے شجر کا جو حال ہے وہ کچھ اور ہی کہانی بیان کر رہا ہے۔ تم وہ شجر رہ ہی نہیں گئے جو آکاش بیل کے نیچے چھپا ہے، اور یہ آکاش بیل کیا ہے؟ تمہاری احساس کمتریاں، ہمیشہ دوسروں کے ساتھ اپنا مقابلہ کرنا اور اس مقابلے سے خود کو طے کرنے کی کوشش کرنا۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ کوئی چھوٹا درخت کبھی کسی بڑے درخت کے مقابلے میں کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا؟ گلاب کا پھول کبھی گل نرگس سے مقابلہ نہیں کرتا۔ کوئی چھوٹی تتلی بڑی تتلی سے خود کو کمتر محسوس نہیں کرتی۔ صرف انسان ہے جو مقابلہ کرتا ہے، صرف انسان ہے جو احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، اور صرف انسان ہی ہے کہ جو دکھی ہے۔